السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، آپ لوگوں کا دن اچھا گزر رہا ہے، موسم بھی اچھا ہے اور سیاست تو ظاہر ہے پھر چلتی رہے گی۔ یہ تو چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہیں جب تک فتنے کا خاتمہ نہیں ہوگا پاکستان میں سیاست یا پاکستان میں کچھ بھی کر لیں، اس وقت تک پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ ویلوگ کی طرف چلیں، آپ لوگوں سے جو ریکویسٹ ہے، ترلا ہے، منت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جن لوگوں نے کیا ہے وہ بیل بٹن کر دیں پریس، بیل آئیکن جو ہے، تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ویلوگ اپلوڈ ہو وہ آپ تک پہنچ جائے۔ لائک اور کمنٹس وہ ہمیشہ آپ کے پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیس بک کو بھی ضرور فالو کریں۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی عمران خان کی اسلام آباد میں، جس جج کے پاس 6 مقدمات ضمانت کی درخواست لگی ہوئی تھی، عمران خان نے اس پر ہی عدم اعتماد کر رکھا تھا۔ شاید دنیا کا واحد لاڈلا مجرم اور ملزم ہے جس کو جج پر اعتماد نہیں ہے۔ شاید دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، نہ اس سے پہلے کیا گیا۔ بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے، بے نظیر صاحبہ نے کتنے مقدمے بھگتے، نواز شریف صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کون کون سی سزائیں پا گئے، لیکن کبھی کسی جج پر اعتماد نہیں کیا۔ پتہ ہونے کے باوجود صرف اس بنا پر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم بے گناہ ہیں، کوئی بھی جج ہو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اسی چیز پر۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، اس جج پر مجھے اعتماد نہیں، میرے مقدمات کسی اور جج کے پاس منتقل کرائے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت نہ ہو سکی کیونکہ بینچ موجود نہیں تھا، اور ادھر اسی جج نے عمران خان کو 6 مقدمات میں 19 جولائی تک ضمانت میں توسیع دے دی ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے بھی 9 مئی کے مقدمات میں، ان میں سے ایک دوسرے جج نے بھی تھوک کے حساب سے ریلیف دیا ہے۔ جس طرح سسٹم بے بس نظر آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے عمران خان ملک کو کسی دوسرے سانحے سے دوچار کرے گا، پھر ارباب اختیار کی آنکھیں کھلے گی، کیونکہ سہولت کاری ختم نہیں ہو رہی۔ یہ بات سمجھ سے نہیں آ رہی جب دنیا بھر کا ثبوت آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے وہ دہشت گرد پکڑے ہوئے ہیں جنہوں نے 9 مئی میں دہشت گردی کی ہے۔ آپ کسی قیمت پر، کسی سفارش پر نہ ان بچوں کو اور نہ ان بچیوں کو چھوڑنے کو تیار ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا بھی اس میں ملوث ہوگا تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سابق جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، وہ جو ظاہر ہے فوج میں ایک بڑا مطلب اپنا ایک پروٹوکول ہے، ان کی نواسی کو ضمانت نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کہا جی ہم نے عبرت کا نشان بنانا ہے۔ جہانگیر ترین کے حوالے سے کوئی خبر آئی کہ ان کے گھر پہ کوئی بچی چھپی ہوئی تھی، آپ نے اس کو بھی پکڑا ہے۔ کہاں کہاں سے کس کس کو آپ نے نہیں پکڑا۔ عمران خان کے مقابلے میں آ کر، عمران خان کی جگہ پر آ کر ہوتا کیا ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں سہولت کاروں کو سہولت کاری سے روکا نہیں جا رہا؟ بندیال کی سمجھ آتی ہے، بڑی عہدے پر بیٹھا ہے، بڑی کرسی پر بیٹھا ہے، شاید آپ کسی جگہ پہ اس کے عہدے کا، اس کے ادارے کا لحاظ کر رہے ہیں، لیکن یہ نیچے بیٹھے جو جج صاحبان ہیں، جو مطلب کہ تھوک کے حساب سے عمران خان کو ضمانتیں دے رہے ہیں، جن کو پتہ ہے ایک ایک ثبوت ان کے سامنے ہے، نہ عمران خان خود آتا ہے، نہ اس کے وکیل آتے ہیں، نہ توشہ خانہ کیس میں کچھ ہوتا ہے، نہ 9 مئی کے واقعے میں کچھ ہوتا ہے، اور دوسری طرف آپ ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات بٹھا رہے ہیں، 9 مئی ہے یہ پاکستان کا۔ کون سا 9 مئی ہے یہ؟ کس قسم کا 9 مئی ہے جس میں 9 مئی کے مجرم کو پتہ ہونے کے باوجود اس ملک میں ہر وہ سہولت موجود ہے جو کسی عام انسان کو نہیں ہے، جو کسی عام سیاستدان کو نہیں ہے، لیکن عمران خان کو ایک ایک سہولت موجود ہے لیکن پکڑا نہیں جا رہا۔ سوال تو اٹھیں گے، ہم تو آپ سے سوال کریں گے، سوالوں کے جواب آپ دیں یا نہ دیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کا سد باب نہ کیا، اس کو نہ روکا، تو آپ ملک کو کسی دوسرے مسئلے میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کی موجودگی میں پاکستان نہ تو ان حالات سے نکلے گا، نہ معاشی لحاظ سے نکلے گا، نہ یہاں پر عدم استحکام عمران خان رکھے گا۔ اس کا مقصد، اس کا ایجنڈا ہی ایک ہے، پاکستان تباہ کرنا، اور جس کا ایجنڈا پاکستان تباہ کرنا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اس کے خلاف اتنے ڈھیلے سارے کیوں پڑ جاتے ہیں، اور ان سہولت کاروں کا کوئی علاج ان کے پاس کیوں نہیں ہے۔ سہولت کاری کا یہ عالم ہے کہ کل عمران خان نے بنی گالا میں کھڑے ہو کر اپنے وکلاء کو کہا تیار ہو جاؤ، کل سے نئی گیم شروع ہونے والی ہے۔ سب حیران تھے یہ ہارا ہوا شخص کون سی گیم شروع کر دے گا، لیکن پھر یاد آیا اس کے چیف سپورٹر، چیف سہولت کار تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اس کی ہر طرح کی گیم بنا رہے ہیں۔ یہ ان کی گیم بناتا ہے، وہ اس کی گیم بناتے ہیں۔ کل عمران خان کے اس جملے کی سمجھ نہیں آئی، لیکن آج جب نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سینئر ترین جج جسٹس طارق مسعود کے خلاف توہین عدالت کی اچانک درخواست فائل ہوئی،
تو سمجھ آ گئی کہ یہ وہ گیم ہے جس کا ذکر عمران خان کر رہا تھا. کسی ناملوم شخص نے درخواست دائر کی ہے, کہا ہے کہ دونوں جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر دیے گئے حکم امتناعی کے خلاف ورزی کی ہے. دونوں جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ملٹری کورٹ کیس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے. اب اندازہ کریں کہ لاہوری گروپ اس وقت کتنا خطرناک ہے. چونکہ قاضی صاحب نے ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا تو غصے میں قاضی صاحب کے خلاف ہی درخواست فائل کرا دی. چیف سہولت کار کی بددیانتی تو یہاں پر بھی پکڑی جاتی ہے. ابھی تک قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس واپس لینے کی حکومتی درخواست پر فیصلہ نہیں سنایا جا سکا. یعنی بندیال جاتے جاتے کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے. یہ ہم لوگ بار بار کہہ رہے ہیں, بار بار سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو بندیال ہے اس کو لائٹ نہ لے. یہ آنے والے وقت میں کسی بڑے, دیکھیں عمران خان ایسے ہی نہیں اٹکا ہوا. عمران خان کو پتا ہے کہ بندیال جب تک یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, بندیال کے جانے کے بعد بھی عمران خان جو ہے وہ کسی بھی طرح سے قابو میں آنے والا اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہار ہی نہیں رہا آپ سے. جب تک آپ اس کو ہرائیں گے نہیں. دیکھیں بڑی سادہ سی بات ہے, سمپل سی بات ہے. اگر فرض کیا کہ میں یہاں بیٹھا صرف یوٹیوب پر پاکستان یا پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی بات کر دوں تو آپ لوگ میرے خلاف سائبر کرائم اور پتہ نہیں کون کون سے مقدمے درج کر دیں گے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیڈیاں کینسل کر دیں گے, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پاسپورٹ کینسل کر دیں گے, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری زمینیں گھر جائیداد پاکستان میں قبضے کر لیے جائیں گے کیونکہ ہم نے کسی ادارے کے خلاف سائبر کرائم کیا ہے, یوٹیوب پر بیٹھ کر کوئی اس کے بات کی ہے. تو وہاں پر تو پورے ملک میں آگ لگائی ہے ایک انسان نے. اس انسان نے آپ کے وہ جگہ جلا دی ہیں جن کے بارے میں سوائے اس ملک کے دشمن عناصر سوچ سکتے ہیں, سوائے دہشت گرد سوچ سکتے ہیں. ان ملکوں کا میں نام نہیں لیتا, ان دہشت گردوں کا میں تنظیم نام نہیں لیتے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ایک ایک ثبوت آپ کے پاس ہے, آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. بجائے اس کو پکڑنے کے جو اس وقت جمہوریہ کے ساتھ کھڑے ہیں, قاضی فائزہ صاحب جو کہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں, موجودہ جو چیف سہولت کار ہے اس کے خلاف کیس آ رہے ہیں. کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ ایک طرف پوری کی پوری حکومتی مشینری ملک کو مشکل ترین حالات سے پوری کوشش کر رہی ہے, ترلے منت کر رہی ہے, دن رات محنت کر رہی ہے, 12-18 گھنٹے محنت کر رہے ہیں, چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہو, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہو, احسن اقبال صاحب ہوں یا دوسرے وزراء ہوں, وہ کیا نہیں کر رہے اس ملک کے لیے. اور ایک طرف عمران خان تنہا آپ لوگوں سے بڑھ کر, یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے, یہ ذمہ داری آپ کی ہے, یہ اس کو آپ لے کے آئے تھے. سیاستدانوں کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش مت کریں کہ سیاستدان ان کو ارسٹ نہیں کر رہے, سیاستدان ان کو گرفتار نہیں کر رہے. سیاستدانوں نے, آپ نے اتنا کچھ کر لیا, آپ نے اتنا کچھ کر لیا, اتنے ثبوت آپ کے باوجود ہے, پارٹی تباہ کر دی, زیرو کر دیا, اکیلا کر دیا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو سیاستدانوں نے گرفتار کرنا ہے, اس کو رانا ثناء اللہ نے گرفتار کرنا ہے؟ کس نے گرفتار کرنا ہے؟ کس نے بنایا اس کو؟ جنہوں نے بنایا انہوں نے گرفتار کرنا. یہاں پہ قاضی فائزہ صاحب جیسے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف یہ بیٹھ کے سب کچھ کر رہا ہے اور ہم لوگ بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں. تالیاں بجانے سے کام نہیں چلے گا جناب. آپ کا لایا ہوا گند ہے, یہ آپ کو ہی صاف کرنا پڑے گا. آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اگر آپ نے پھر وہی کچھ کرنا ہے, کبھی عمران خان کو آگے رکھ کے ملک چلانا ہے اور کبھی شہباز شریف کو آگے رکھ کے ملک چلانا ہے, تو پھر ملک نہیں چلنے والا. یہ منشور کا حصہ بنانا پڑے گا. ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, آپ کو جناب فیصلہ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ بات نہیں بنے گی. اور فیصلہ وہ ہو جو سب کے لیے برابر ہو. جب آپ یہ کہیں کہ آپ کے بیٹے نے بھی جرم کیا ہو تو اس کو بھی سزا ملے گی, تو پھر اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. سب سے بڑی مثال عمران خان ہے. اگر عمران خان کے خلاف کچھ نہ ہوا تو کوئی نہیں مانے گا اس ملک میں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کرنے کی ٹھان لی ہے اور ملک سے سیاست, اب ملک کی سیاست سے دخل اندازی بند کر. اور اگر آپ عمران خان کے خلاف کچھ نہیں کریں گے تو پھر میرے خیال میں کوئی بھی آپ پر اعتبار نہیں کرے گا, چاہے کچھ بھی کر لیں. جن لوگوں نے نواز شریف کے خلاف مہرہ بن کر استعمال کیا, نواز شریف کے خلاف اس ثبوت اکٹھے کرنے پر لگا دیا, وہی نواز شریف کے حق میں گوائیاں دے رہے ہیں. شہزاد اکبر بہت بڑی جھوٹی پریس کانفرنس کرتا تھا. آج اس نے لندن میں بیٹھ کر نواز شریف کو بے گناہ قرار دیا ہے. کہا کہ نواز شریف اچھے آدمی ہیں, جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ ہمارے خلاف تھے, وہ تباہی کے ذمہ دار ہیں, ملک کے موجودہ حالات کے ذمہ دار قمر جاوید باجوہ ہیں. شہزاد اکبر نے سارا مدعا جنرل باجوہ پر ڈال دیا ہے. ساتھ ہی اپنی کابینہ کی نالائکی بھی بیان کی ہے. کہا ہے کہ کابینہ نے کاغذات دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی, فیصل واڈا کو ٹافی دے دی. اس نے کہا انکل دستخط کہاں کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی حکومت میں میرے پاس ایگزیکٹو اختیار نہیں تھا. یعنی مصروف یہ بتانا چاہ رہے ہیں اصل اختیارات تو فرا بی بی اور پنکی پیرنی کے پاس تھے, وہ دونوں ہی کر رہے تھے جو کر رہے تھے, میرے پاس کچھ لینے دینے تھے. ایسے کردار بڑے سامنے آئیں گے آپ کو جو نواز شریف کی بے گناہی کی ثبوت. لیکن کیا فائدہ ہوا ان نواز شریف کے حق میں یہ بیان دینے سے؟ کیا فائدہ کیا ہوگا؟
کیا نواز شریف کے وہ واپس سال کیے جا سکتے ہیں؟ نواز شریف کو جو تکلیفیں دی ہیں وہ ختم کی جا سکتی ہیں؟ کیا پاکستان کو دوبارہ 5.8 جی ڈی پہ لا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان کو اسی جگہ پر جا کر بٹھا دیا جا سکتا ہے جہاں پہ نواز شریف کو ہٹانے کے بعد سب کچھ ہوا تھا؟ ان بیانوں سے کوئی فائدہ نہیں پڑے گا. ہمیں پتہ ہے نواز شریف بے گناہ ہے, ہمیں اندازہ ہے, ہمیں یقین ہے نواز شریف نے کرپشن نہیں کی. ہمارے پاس پورے ثبوت ہے کہ نواز شریف نے کبھی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ہمیں آپ کی گواہیوں کی ضرورت ہے, اور نہ ہی ایسے جو جھوٹے لوگ ہیں ان سے گواہیاں دلانے کی ضرورت ہے. آپ مہربانی کریں ہمارے حق میں یہ بیان, یہ گواہیاں نہ دیں. ہمیں پتہ ہے, ایسا لگتا ہے جیسے ان کو کوئی کہہ رہا ہے کہ جا کے نواز شریف کے حق میں فیصلے دو, یا نواز شریف کے حق میں جو کرنے والے کام ہے وہ دو, مانگو معافی, لاؤ واپس, بٹھاؤ تخت پہ نواز شریف کو اگر واقعی تم لوگ سچے ہو تو. ورنہ یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نواز شریف بے گناہ ہے. لڑائی بڑھتی جا رہی ہے. پی ٹی آئی نے فواد چوری سمیت بڑے لوگوں کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دی ہے. شہباز گل نے ٹویٹ کیا تھا کہ غدار فارغ کر دیے گئے. فواد چوری کی بیوی نے شہباز گل کو آڑے ہاتھوں لے لیا, کہا خود بگوڑا ہے, فرار ہے, دوسروں پر باتیں کر رہا ہے. حبا فواد نے یہ بھی کہا کہ یہاں رہ کر مقابلہ کرتا, واپس آئے نا, وہاں بیٹھ کر تو باتیں کرنا آسان ہے. شہباز گل کو اب خواتین آئینہ دکھا رہی ہیں, وہ بے شرم آدمی ہے, غیرت نہیں پکڑتا. یہ جی شہباز گل کو اب میں کیا کروں جی شہباز گل صاحب کے بارے میں. یہ وہ کیا کہتے ہیں نا, وہ جانے اور وہ جانے تو پوندا نے, ہمارا اسے کیا لینا دینا. یہ آپس میں گتھم گتھا ہوں گے, آپس میں ایک دوسرے کے گرے بان پکڑیں گے, جو بھی کرنا یہ کریں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دونوں طرف ہی بس میں کیا کہوں, غیرت کی کمی ہے. ہماری ایک خبر کی بہت بڑی تصدیق ہوئی ہے. عمران خان کے دور اقتدار میں ہم بتایا کرتے تھے کہ پرویز خٹک وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, شیروانی چلا کر بیٹھے ہیں, عمران خان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں, اور ریحام خان صاحبہ بھی ایسے اشارے دیتی تھی. آج راجہ ریاض نے انکشاف کیا ہے کہ جب عمران خان کے خلاف بات کیا کرتا تھا تو پرویز خٹک مجھے بلا کر ہلا شیری دیتے تھے, میرا حوصلہ افزائی کرتے تھے. اندازہ کریں کہ خٹک کتنا خواہش مند ہے کہ اس کو وزارت عظمیٰ ملے. دوستو یہ سارے کے سارے جو ہے نا, یہ عمران خان اور عمران خان کے ساتھی, یہ سارے موقع کی تلاش والے سیاستدان ہیں. ان کو موقع چاہیے, اس کے علاوہ ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کسی چیز سے. یہ وقتی فائدے کو سوچتے ہیں, جہاں سے ان کو وقت ملے, فائدہ ملے گا, یہ وہیں جائیں گے. ان کو ہر حال میں اقتدار چاہیے, اور ان کو اقتدار میں اعلیٰ عہدے چاہیے. یہ کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں. ابھی کل کی بات ہے, ہم نے ایک ویلوگ کیا تھا, اس میں کچھ تفصیلات آتی ہیں تو پھر اس پہ مزید بات کریں گے کہ پی ایم ایل این میں آنے کے لیے پرویز خٹک جو ہے پر تول رہا ہے. لیکن پی ایم ایل این میں ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا بڑا سخت قسم کا اس پہ موقف ہے کہ لوٹے نہیں لینے, اور لوٹے بھی وہ جو آپ کو سٹیج پر کھڑے ہو کر گالیاں دے رہے ہوں. اور ایسے ورکروں کا جنہوں نے 10 سال ان کا مقابلہ کیا, ان اپنی پارٹی کے لیے کانٹوں پر چلے, اپنی پارٹی کے لیے آگ کے کوئلوں پر چلے, اور ان لوگوں نے چلایا, اور آپ ان لوگوں کو آج اپنی پارٹی میں لیں گے تو کیا ہوگا, یہ اس پہ جا کے آگے سے زیادہ بات کریں گے. فی الحال اجازت ہے, انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی. آپ لوگوں سے وہی گزارش ہے کہ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں, جن دوستوں نے کیا ہے وہ بیل آئیکن پریس کر دیں, اور لائکس اور کمنٹ ضرور کریں, کیونکہ آپ لوگوں کے کمنٹس کو ہم لوگ اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. بہت شکریہ. خدا